أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس پہ اللہ رب العزت واضح طور سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مان کر چلتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوش نصیبی ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. آگے اللہ رب العزت جو ہے ایک اٹل فیصلہ سنا رہے ہیں. آج کا ہمارا جمعے کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ اسی بات کے اوپر ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی زبردست کامیابی ہے، یہی بہترین کامیابی ہے. یہ جو ہے قرآن شریف کی ایک آیت شریفہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات، وہ لوگ جو صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں وہ ہے اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ احکامات چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں، ان تمام ادیان میں
سب سے سچا اگر کوئی مذہب ہے، سب سے اچھا اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو بالکل سچا ہو، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو بالکل اچھا ہو۔ اسلام ہی دنیا کے اندر ایک واحد ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کی تمام ادیان میں سب سے بہترین، سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب اور سب سے بہترین دین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے اور ایسے جو ہے اشکالات نہیں آنے چاہیے، پھر بھی اگر انسان ہونے کے ناطے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی دنیا کی تمام دینوں میں، دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی کیوں سب سے اچھا اور سب سے سچا مذہب ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے عقل میں آنے والی مثال، عقل میں آنے والی بات کو اگر لے لیں تو بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، انسانی زندگی سے جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، چاہے اس کا کمانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طریقے سے کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، جنازہ، خوشی، غم، یہ تمام چیزیں اور انسانی طبعی ضرورتیں بھی ہیں، جیسا کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، شادی شدہ کے لیے ہم بستری کا ہے، بیوی سے ملنے کا ہے، اور عورتوں کے کچھ ضرورتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں اسلام جو ہے مسلمان کو بہترین رہبری کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں وہ مذہب اس مذہب کے ماننے والوں کو مکمل طور سے رہبری کرتا ہو۔ اسلام کے اندر ہر چھوٹے کام کا طریقہ بتایا گیا۔ مثال کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کے لیے ہیں۔ پیشاب ہے، پیشاب کو جانے کا طریقہ اسلام کے اندر بتا دیا گیا، کیسے بیٹھنا، کیسے اپنے جو ہے ضرورت سے فارغ ہونا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور جب وہاں سے باہر آئیں تو آنے کا طریقہ کیا ہے، دعائیں کون سی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا، پاخانے کی ضرورت ہے، جا رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے بتا دیا گیا، آنے کا طریقہ کیا ہے بتا دیا گیا، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور وہاں کی دعائیں بتا دی گئیں، وہاں کے آداب بتا دیے گئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے سر میں تیل بھی لگانا چاہے تو اس کا بھی طریقہ شریعت میں بتا دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنا ناخن کاٹنا چاہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے طریقے جو ہیں اسلام کے اندر بتا دیے گئے ہیں۔ تو جب چھوٹی چیزوں کا طریقہ جس مذہب میں بتایا جائے، کیا وہ مذہب بڑی چیزوں میں طریقہ نہیں بتائے گا؟ بالکل واضح طور سے بڑی چیزوں کا طریقہ جو ہے اور بھی اچھے طریقے سے بتا دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر کام کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور انسان کا کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کا طریقہ اسلام میں نہ بتایا گیا ہو۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، میں تو جو ہے یہ مثال کے طور پر کچھ کام جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ویسے تو انسان کی صبح سے شام تک، اور پھر جو ہے رات کا وقت ہے، پھر رات سے صبح تک 24 گھنٹے والی زندگی میں انسان کو 20 50 100 کام کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان 100 کاموں کا بھی طریقہ اسلام کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ شادی کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کریں وہ بھی بتا دیا گیا، کیا کیا ضروری چیزیں ہیں بتا دیا گیا، اور کون کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ بھی بتا دیا گیا۔
کسی کا جنازہ ہو گیا تو اس کو جو ہے غسل کرنے کا طریقہ، کرانے کا، اور کفن پہنانے کا، دفن کرنے کا، یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال ایکسیڈنٹ میں ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دیا اور اس کا بدن جو ہے زخمی ہو چکا ہے، چھلنی ہو چکا ہے، اور اس بدن کو، اس میت کو ہم نہلا نہیں سکتے، تو ایسے میت کو نہلانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا طریقہ اسلام کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام تمام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بہترین، سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، کسی مذہب کے اندر یہ طریقے بتائے نہیں گئے۔ پیشاب کا طریقہ نہیں، پخانے کا طریقہ بتایا نہیں گیا، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اور اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری کا موقع آیا، اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا نہیں گیا، کھانے کا طریقہ کیسا وہ بھی معلوم نہیں، پینے کا طریقہ کیا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے، کھانے کے بعد کیا پڑھیں گے، پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے، پینے کے بعد کیا پڑھیں گے، ایسے کوئی طریقے جو ہے دوسرے مذہبوں میں بتائے نہیں گئے۔ تو اس وجہ سے اسلام جو ہے پورے دنیا کی مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب ہے، اور اس کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حجۃ الوداع میں تھے تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی جی، ہم نے آج کے دن ہمارا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ تو دین ہمارا جو ہے، اسلام جو ہے سچا ہے اور سب سے اچھا ہے اور مکمل دین ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے، اسلام کے طریقے ہمارے سامنے ہوتے ہوئے، اب ہمیں کسی دوسرے طریقے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے کچھ دنوں سے ہمارے ملک میں جو ہے ایک فتنہ کھڑا ہو چکا ہے یونیفارم سول کوڈ کا۔ ایسا جو ہے لوگوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، بہت سارے لوگ ہم میں سے اتنے بھولے بھالے ہیں، اتنے انجانے ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی علم نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہے اس میں بہک جاتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر کچھ انسان کی ضرورتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے شادی ہے، اس کے بعد طلاق ہے، اس کے بعد وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے، اس کو جو ہے قرآن کے اندر ایک وصول بتا دیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ چوتھے پارے میں یہ پورے احکامات جو ہے بتا دیے گئے ہیں، یعنی کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ اس کے بعد جو ہے بالغ بچوں کے احکامات کیا ہیں، نابالغ بچوں کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے ملک کے تمام جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی طریقہ ہو۔ اس کو جو ہے یونیفارم سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک طریقے کا نقصان نہیں، کئی طریقوں سے نقصان ہوگا، اور صرف مسلمان کا نقصان نہیں بلکہ پورے مذہب کے ماننے والوں کا اس میں نقصان ہوگا۔ اگر ہندوستان کے جو آئین ہے، جو قانون بنائے گئے ہیں، ان قوانین کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے اس آئین میں، اس قوانین میں قانون یہ بھی ملتا ہے کہ ہندوستان میں جو بھی آدمی زندگی گزار رہا ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا قانون اس کو اس کے مذہب میں آزادانہ رہ کر زندگی گزارنے کا پورا حق دیتا ہے۔ اور یہی بات کچھ سال پہلے
ڈاکٹر امبیڈکر کے موجودگی میں یہ بات اٹھی تھی کہ بھئی تمام لوگوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے، تو اس وقت انہوں نے پرزور آواز سے اس کی تردید کی تھی کہ بھئی اگر کوئی حکومت اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، ایک ہی طریقہ ہو، ایک ہی جو ہے شادی کا اور اسی طریقے سے طلاق کا ایک ہی جو ہے تہذیب ہو، تو اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے بہت ہی جو ہے برجستہ اور بہت ہی ہمت سے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ جو بھی حکومت اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے وہ حکومت چور ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، کئی سال پہلے اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھی تھی۔ جب ہمارا ہندوستان کا آئین بنا، قانون بنا، تو اس وقت جتنے لوگ قانون بنانے میں شامل تھے تمام لوگوں نے مل کر یہی قانون بنایا کہ بھئی ہمارے ہندوستان کا الگ سے کوئی مذہب نہیں۔ ہمارے ہندوستان کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں کئی مذاہب کے ماننے والے اس میں زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمارا قانون کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن آج جو ہے اس کے اوپر بہت ہی جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ہے اس کے اوپر پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا ہے، اور مسلمان جو کہ اس کے اوپر کچھ علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے بہت بے چین ہیں کہ بھئی کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے لیے کیسی جو ہے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور یہ مسلم بات ہے کہ ان چیزوں سے صرف مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں تمام لوگوں کا نقصان ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان ملک کا ہوگا۔ جیسا کہ ایک 3-4 سال پہلے NRC کا موقع آیا، فتنہ اٹھا تھا، اور اس وقت جو ہے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب کا ماننے والا اس کی تردید کر رہا تھا۔ اس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی ریلیاں کی گئیں، اور اس کو جو ہے بند کرنے کی پوری جو ہے پبلک جو ہے کوشش کی، اس وجہ سے کہ صرف اس میں مسلمان کا نقصان نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا، دنیا اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں کا نقصان۔ لیکن آواز کیا اٹھاتے ہیں کہ بھئی اس میں صرف اور صرف مسلمان کا نقصان ہوگا۔ حالانکہ اگر اس کو جو ہے غور سے دیکھا جائے، ابھی ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا ہے یونیفارم سول کوڈ کا، اگر اس کو جو ہے نافذ کر دیا جائے تو پھر وہ لوگ جو ایک سے زائد شادیاں کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبتیں ہو جائیں گی۔ اور اسلام جو ہے ہمیں 1 سے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارے ملک کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس بات کے اوپر کون عمل کر رہا ہے مسلمانوں میں؟ آج جو ہے ایک شادی ہوتی ہے، اس ایک شادی کو نبھانے کے لیے آدمی جو ہے وہ ایک بیوی کے حقوق ادا کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ 2 شادیاں 3 شادیوں کا کوئی جو ہے شوق نہیں رکھتا، کوئی خواہش نہیں ہے کسی کی۔ لیکن اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ وہ لوگ 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن کتنا % ہے؟ بالکل نہ کے درجے میں، یعنی کہ ایسا کہ صرف جو ہے 1000 میں 1-2-3 مل جائیں گے، اتنا جو ہے کم۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت جو ہے ہمت سے یہ کام جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو صرف یہی ایک نہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہے شادی اور ایک ہے طلاق۔ طلاق کا اختیار صرف اور صرف اسلام مرد کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ عورت کو اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار شریعت دے دیتی،
اللہ کی طرف سے عورت کو جو ہے اس کی اجازت مل جاتی کہ بھئی عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اپنے مرد کو، تو کتنے بیچارے مرد سڑکوں پر گھومتے رہتے. کیوں نہیں دی گئی عورت کو اجازت؟ اس وجہ سے کہ عورت جو ہے اتنی عقل مند نہیں ہوتی جتنا مرد عقل مند ہوتا ہے. عورت کے اندر عقل تھوڑی کم ہوتی ہے. عورت زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ نہیں سکتی. لیکن آج جو ہے اس چیز کے ذریعے سے یہ چیز حکومت جو ہے لانا چاہتی ہے کہ بھئی عورت کو پورا حق ہے طلاق دینے کا. جس طرح مرد کو حق ہے اتنا ہی عورت کو بھی حق ہے. اور ہمارے بہت سارے جو ہے مسلمان مستورات اس پہ جو ہے پھنس جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں کہ بھئی جب مردوں کو حق تھا تو اب جو ہے حکومت عورت کو بھی حق دے رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. یا عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے، عورتوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے نقصان کی چیز ہے. تو ایسے جو ہے ایک تو نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور اسی طریقے سے وراثت ہے. وراثت میں آج حکومت یہی کہتی ہے کہ بھئی اسلامی طریقے کے مطابق مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں ملے گا؟ جب مرد کو 2 حصے مل رہے ہیں تو عورت کو بھی 2 حصے ملیں گے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت میں جو ہے مرد کو 2 حصے مقرر کیے گئے. للذکر مثل حظ الانثیین. چوتھے پارے کے اندر یہ آیت شریفہ موجود ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے جائیں گے، عورت کو 1 حصہ. اس کی مصلحت کیا ہے؟ تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں آسانی سے بات سمجھ میں آنے کے لیے ایک بات جو ہے عرض کر دوں کہ مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑی ہے. مرد کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسا کہ اپنی بیوی کے لیے کھانے کا خرچہ جو ہے لائے، اور اس کے جو ہے کپڑوں کا انتظام کرے، اس کے لیے گھر کا انتظام کرے. بچے اگر ہو جائیں تو بچوں کے لیے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے. اگر پڑھانا ہے تو ان کی اسکولوں کی فیسیں، اور اسی طریقے سے ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ، اپنے ماں باپ کا حقوق ادا کرنا، یہ بھی مرد کے اوپر. تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں. تو اس وجہ سے شریعت کیا کرتی ہے کہ بھئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے وارثین میں سے مرد حضرات ہیں، تو مرد کے اوپر چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے اوپر خرچہ زیادہ آتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا فرمان ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے جائیں، عورت کو 1 حصہ. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں خرچے کا. مرد کما کر لا کر عورت کو دے گا، اور عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کے اندر کا کام سنبھالنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اور اس کا خرچہ مرد لا کر دے گا. تو جتنا بھی مالی اگر بات کہی جائے تو وہ تمام کا تمام ذمہ مرد کے اوپر رہتا ہے. تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے وارثین میں سے مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو مرد کو 2 حصے دو، عورت کو 1 حصہ دو. لیکن آج حکومت یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے یہ قانون لانا چاہتی ہے کہ بھئی اسلام کا جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط ہے. آج ہم جو طریقہ بنا رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے. کیا ہے طریقہ؟ مرد کو جتنا ملے گا اتنا ہی عورت کو ملے گا، عورت کو جتنا ملے گا اتنا ہی مرد کو ملے گا. عورت سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دیں گے، اور عورت کو مرد سے 1 پیسہ کم نہیں دیں گے. جتنا عورت کو دیا جائے گا اتنا ہی مرد کو جتنا دیا جائے گا اتنا ہی عورت کو. تو یہ جو ہے آج حکومت جو ہے اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم کیا کریں، اسلامی جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر کاربند ہو جائیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ ہماری ہی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، مکمل طریقے سے ہم عمل نہیں کرتے. وراثت کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں کون ایسا امانت دار ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والد کے انتقال ہونے کے بعد والد کے
جتنا والد کا جائیداد ہے، جتنا جو ہے والد کا مال ہے، اس کو اپنے اور اپنے بہنوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہو قرآن کے مطابق۔ ہم خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ آج کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک عام طریقہ چل پڑا ہے، کیا ہے؟ ماں باپ جس کے پاس رہیں گے مال ان کو، ماں باپ کا انہی کو ملے گا، دوسرے بچوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ محروم کرنے کا اللہ نے کسی کو بھی حق نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں ہے محروم کرنے کا۔ اب ہم جو ہے یہ سمجھ لیں گے بھئی ماں باپ میرے پاس ہیں، ماں باپ کو میں دیکھ رہا ہوں، ماں باپ کی دیکھ بھالی میری ذمہ داری ہے، چونکہ اب ماں باپ کا جتنا مال ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یہ فطرت جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی پابندی سے دیتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کا حق مار کر وراثت کا مال ان کو نہیں دیتے، اپنے مال میں ملا لے کر اس کو جو ہے ہڑپ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے اگر کوئی بندہ کسی آدمی کا ایک بالشت زمین ناحق لے لیتا ہے تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس زمین کے 7 طبقات کو، 7 زمینوں کو اللہ رب العزت توق بنا کر، ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے، اور یہ جو ہے بڑی سخت سزا ہوگی۔ جب اسلام کا اتنا جو ہے کٹھن معاملہ ہے اور اتنے جو ہے قوانین سخت ہیں، تو ہم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو پھر جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ شادی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آج جو ہے چھوٹی موٹی باتوں سے جو ہے کتنے گھر ہمارے مسلمانوں کے ایسے ہیں جو طلاق کا اڈا بنے ہوئے ہیں، اور کئی گھر ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے صبح سے شام تک لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور مرد جو ہے اپنی بیوی کو 3 نہیں 1000 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہم کچھ جو ہے اس کے اوپر تمیز نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے کہ بھئی اسلام کا قانون کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم ہم سے کیا جو ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں، بلکہ جیسا دل میں آیا ویسا ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور خواہشات پورے کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اب آج جو ہے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آج جو ہے ہم اپنے زبانوں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مسلمان ہی ٹارگٹ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم خود جو ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کو اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام احکامات کو مکمل طریقے سے، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، مکمل 100% طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، جب جا کر یہ مصیبتیں ہمارے اوپر سے ختم ہوں گی۔ اور دوسری محنت آج ہم کو یہ کرنا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک جو ہے فارم آیا ہوا ہے، یہ فارم دیکھیں، یہ جو ہے ہم کو فل اپ کر کے لا کمیشن کو بھیجنا ہے، اور اس کی تاریخ، آخری تاریخ تقریباً 13 یا 14 تاریخ ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا، اور ملک بھر سے جتنے مسلمان اپنے طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے جتنے بھی ایسے جو ہے فارم بھیجیں گے، تو انشاءاللہ جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے فارم جو ہے کسی بھی حال میں ہر آدمی کو فل اپ کر کے لا کمیشن کو بھیجنا ہے، اس میں جو ہے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اوپر لا کمیشن کا، تو اس کو جو ہے ہر حال میں نماز کے بعد ہمارے رفیع بھائی جو MR کمپیوٹر والے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے یہ فارم ملتا ہے، تو وہی جو ہے فارم فل اپ کر کے دیں گے۔ تقریباً جو ہے ایک آدمی کا خرچہ جو ہے اس کو پھر جو ہے جو فاسٹ کوریئر آتا ہے، یا پھر جو ہے فاسٹ جو ڈاک خانہ یعنی کہ پوسٹ آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو بھیجنا ہے۔ تو ایک آدمی کا جو خرچہ ہوتا ہے 40 سے 50 روپے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو ہے آج اگر ہم 40 سے 50 روپے خرچ کر کے یہ محنت اگر کر لیے، تو انشاءاللہ کچھ جو ہے ہمارے تعلق سے، کچھ جو ہے
طاقت ہماری مضبوط ہوگی اور جتنی زیادہ تعداد میں یہ فارم وہاں پہنچیں گے، صرف مردوں کے ذریعے سے نہیں، عورتوں کے نام سے بھی فارم پہنچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں عورتوں کا زیادہ دخل ہے، شادی کا، طلاق کا، وراثت کا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں سب سے زیادہ، اور لوگ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان تین چیزوں میں اسلام جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ہم یہ بتا دیں گے ان چیزوں کے ذریعے سے کہ اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے، اس میں اگر کوئی آدمی کسی کا غلام ہے تو غلام کو ستانے اور مارنے کی بھی شریعت جو ہے اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا، تو پھر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنے کا اجازت کیوں دے گا؟ تو یہ جو ہے یہ بات ہم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو فوراً جو ہے نماز کے بعد آپ حضرات جو ہے یہ فارم لے کر فل اپ کر کے اس کو جو ہے ہر حال میں لا کمیشن کو بھیجنے کی کوشش کریں، اس میں بڑی محنت نہیں ہے، صرف جو ہے آپ کا 5 سے 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ خرچ ہوں گے اور 40 سے 50 روپے خرچ ہوں گے، 50 روپے کوئی جو ہے بڑی قیمت نہیں ہے، تو ہر آدمی جو ہے اس کو ضروری سمجھ کر نماز کے بعد جو ہے ان سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اس فارم کو فل اپ کر کے لا کمیشن کو بھیجنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارے بارے میں کچھ مدد ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے اس فتنے کے تعلق سے کچھ جو ہے تیاری کرنے کی، اور سب سے پہلے جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے ان تمام احکامات پر کاربند رہنے کی اور 100% ان چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، اللہ سے دعا آپ بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام محنتوں کو ناکام کرے، اور جب تک دنیا باقی رہے تب تک اسلام اور مسلمانوں کا نام ہمیشہ جو ہے اونچا رہے۔ اللہ رب العزت سے جو ہے اس کی جو ہے ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ویسے جو ہے کام بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔